شکنجے میں نہ جکڑے ہوئے ہوتے تو آج اسرائیل ہمارے ترکی کے اور دیگر اسلامی اور غیر اسلامی ملکوں کے فریڈم فلوٹیلا پر کبھی بھی وائلینس ایکٹ نہ کرتا اور ان پر جارحیت کا ارتکاب نہ کرتا۔ اس ارتکاب کی جرأت نے بتایا کہ یہودی بھانپ چکا ہے کہ مسلم سے خلافت نبی کی ہم نے چھین لی ہے۔ لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ترکی جو مرد بیمار تھا، جو سویا پڑا تھا، وہ جاگ گیا ہے۔ بولو ترکی، بولو ترکی۔ یہ وہی ترکی ہے جہاں خلافت عثمانیہ تھی۔ اور یہ خلافت عثمانیہ بعد لوگ سمجھتے ہیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا قسم سے ہے، نہیں، وہ تو حضور نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا پھر پھاڑنے والے، چیرنے والے، اپنے نواجذ سے لوگوں کا گوشت پھیرنے والے، پھر ملوک آ جائیں گے، بادشاہ آ جائیں گے، خلافت ختم ہو جائے گی۔ اور ختم ہو گئی، بولو 30 سال خلافت کے پورے ہوئے، خلافت بولو پھر خلافت، اور وہ 30 سال کب پورے ہوئے؟ اور حضرت امام حسن کے 6 مہینوں میں۔ اس لیے بعد ہمارے عقل کے نابالغ اور جسم کے بالغ یہ جب نعرہ لگاتے ہیں نعرہ تحقیق اختیاریات، تو میں اپنے ان عاقبت نااندیش دوستوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آپ ایک طبقہ ہے جس کی تکفیر کے عادی ہے کہ وہ رافضی ہیں، ان کے رفض کے سبب آپ ان کو کفر میں دھکیلتے ہیں۔ تو پوچھا جائے سبب کیا ہے تو کہتے ہیں جی 3 خلیفوں کو نہیں مانتے۔ بولو بولو بولو۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ اصول بنایا گیا ہے کہ خلیفوں کو نہ ماننے سے آدمی خارج ہو جاتا ہے۔ تو پھر میرا سوال ہے، حق 4 یار کا نعرہ لگا کے ایک خلیفے کا انکار تو آپ نے بھی کر دیا۔ نہیں، 4 خلیفے تو نہیں۔ حضرت امام حسن بھی خلیفہ راشدہ، اور اگر ان کو خلیفہ راشدہ مانو تو حضور کی اس بشارت کو کس طرح پورا کرو گے؟ حضور کی یہ پیشین گوئی کس طرح مسلم ہوگی؟ اور اس میں تو ہونا ہے اور یہ ہوئی ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ تو حق 4 یار غلط ہے، حق سب غلام۔ بولو بولو، ہم حق کو حضور کے کچھ صحابہ کے ساتھ خاص کر کے اور باقی کو اس سے محروم کر کے ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم حضور کے 1,24,000 تمام صحابہ کو برحق مانتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ حق 4 یار کا نعرہ ابھی رافضیوں میں نکالا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ صحابی تو 4 ہی رہے، باقی سارے ختم ہو گئے۔ تو اس واسطے یہ نابالغوں کا نعرہ ہے اور اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور اس سے ہمارا۔ اچھا، آپ میں سے جو لوگ چکوال کے رہنے والے ہیں وہ اس کو زیادہ خوب جانتے ہیں۔ یہ 50 کی اختتامی دہائی کی بات کر رہا ہوں۔ ملا مدر صاحب نے اب فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے یہ نعرہ ایجاد کیا اور جنہیں تحقیق سے سروکار نہیں ہے وہ اس پر برسر پیکار نظر آتے ہیں۔ یہ 50 کی آخری دہائی میں چکوال سے ملا مظہر نے ایجاد کیا، اور ان کا نعرہ کیا تھا؟ انہوں نے یہ کیوں ایجاد کیا؟ سبب یہ تھا، وہ کہتے تھے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر
تکبیر، اس کے بعد نعرہ رسالت کے جواب میں کہتے تھے زندہ باد، یا رسول اللہ نہیں. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ رسالت کو زندہ باد کہنے کے لیے تیار ہے اور رسول کو زندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جی معلوم کیا ہوا؟ بہت جھوٹوں کی یہی نشانی ہوتی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کہنا بھی شرک ہے اور کفر ہے اور یہ غلط ہے اور باطل ہے، اور یا علی کہنا بھی اور یا غوث اعظم کہنا بھی اس کی جگہ کہا کرو نعرہ تحقیق دیا. اب یہ اصولی طور پر بھی نعرہ غلط ہے. جب نعرے کا پہلا حصہ آپ اپنی آواز سے بلند کرتے ہیں نعرہ تحقیق، تو اس کا مطلب ہے تحقیق کی آواز. تو چاہیے تو یہ کہ جو یہ تحقیق کی آواز بلند کر رہا ہے جواب بھی وہی دے کہ اس نے کیا تحقیق کی ہے. لیکن حیرت یہ ہے کہ تحقیق کی آواز کوئی بلند کرتا ہے، جواب کوئی دیتا ہے. کہو یہ تو احمقوں کی بات ہے. جیسے میں آپ کو کہوں کہ میں نے تحقیق کی ہے تو آگے سے جواب آئے ہاں ہاں جناب بالکل وضو کے فرائض اتنے ہیں، تو لوگ کہیں گے یہ عجیب بات ہے. پیر صاحب نے نہ تحقیق کا موضوع بیان کیا ہے اور نہ تحقیق کے مقتضیات کو بیان کیا ہے اور نہ اس پر کوئی گفتگو کی ہے. تحقیق کا دعویٰ انہوں نے کیا ہے اور جواب آگے سے مزید پیش کر رہے ہیں. یہ کتنی حماقت ہے. کہو ایسی حماقت سے اللہ بچائے. اور پھر ہمارے جو مسلمہ 4 نعرے ہیں ان میں جو بات پہلے کہی جاتی ہے اور جو پیچھے جواب میں کہی جاتی ہے ان میں باہمی ربط ہے، مانوی ربط ہے. مثلا نعرہ تکبیر اللہ اکبر، تو تکبیر اور اللہ اکبر مربوط ہے، نعرہ معقول ہے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ کہا جاتا ہے، رسالت اور یا رسول اللہ کہنا یہ مربوط ہے. نعرہ حیدری یا علی کہنا، حیدر اور علی یہ مربوط ہے. صفت اور موصوف ایک جگہ ہے. اسی طرح نعرہ غوثیہ، یہ سیدنا غوث اعظم کی غوثیت کا، ان کی غوثیت عظمیٰ کا نعرہ ہے. تو لہذا پہلا حصہ اور پچھلا حصہ دونوں معقول بنیادوں پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ نعرہ تکبیر لگائیں کوئی یا رسول اللہ کہے، نعرہ حیدری آپ لگائیں تو کوئی اس کے جواب میں یا غوث اعظم کہے، آپ نعرہ رسالت لگائیں تو کوئی اس کے جواب میں یا علی کہے. ایسا کہتے ہی کوئی کیونکہ جوڑ نہیں ہے. لیکن نعرہ تحقیق اور حق جاریات پوچھے جانے اور جواب دی جانے والی بات کا باہمی کوئی ربط نہیں ہے. تحقیق بھی متعین نہیں ہے اور حق جاریات بھی درست نہیں ہے، کیونکہ جو رسول کے خلیفے ہیں وہ 4 نہیں ہیں، وہ 5 ہیں. کتنے ہیں؟ بولو کتنے ہیں؟ بولو کتنے ہیں؟ اس واسطے یہ نعرہ تحقیق جو ہے یہ سنیوں کا نعرہ نہیں ہے. یاد رکھیں یہ سنیوں کا اور یہ سنیوں کا خان کا محبوب آباد سے جو منسلک ہیں، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، اویسی، نوشائی اور حنفی، تیجانی، کبرانی، ستاری، دندرانی، اویسی اور جزوری، دیگر سلاسل کے، میں ان سعادت مندوں کو یہ کہوں گا خبردار تمہارے حلقوں میں یہ نعرہ نہیں لگنا چاہیے. اور اگر کوئی بھولے بھسرے سے تمہارے حلقے میں یہ نعرہ لگا دے تو کہو حق سب غلام. بولو بولو بولو. اب کچھ پنڈت ایسے ہیں کہ جو 4 کے عدد کی حدیثیں نکال کے حق جاریات کا ثبوت پیش کرتے ہیں. تو میرے پاس کچھ 5 کی بھی حدیثیں ہیں، کچھ 6 کی بھی ہیں، کچھ 10 کی بھی ہیں. کچھ ایسے پنڈت ہیں جو اپنی مرضی سے خود ساختہ باتیں کر کے ان احادیث کو لے کے آئے ہیں جن میں حضور نے اربع کا لفظ استعمال کیا اور کہا کہ اس سے حق جاریات ثابت ہوتا ہے. تو پھر میرا سوال ہے حضور نے جن حدیثوں میں 5 صحابہ کا ذکر کیا اور جن حدیثوں میں 6 صحابہ کا ذکر کیا اور جن حدیثوں میں 10 صحابہ کا ذکر کیا اس کا کیا جواب دے؟